ایک بھائی نے پوچھا کہ الا ما شاء اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الا مانے ہوتا ہے مگر، ما مانے جو، شاء چاہا، اللہ نے، یہ فاعل ہے ادھر اس میں جلالت، یعنی مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہ وہاں کہتے ہیں کہ جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ہوگا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہوگا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس کے خلاف ہے تو پھر ویسے ہی ہوگا۔ تو یوں ہوتا ہے یہ الا ما شاء اللہ۔ کسی نے کہا کہ اس مذاق میں اسٹیٹس لگایا ہوا تھا، بھائی نے اس کا کویسچن کیا ہے کہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی بکروں نے دی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے بھی ہم نے کہا کہ اس قسم کا مذاق ہنسانے کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے انسان کر لیتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اس مذاق کو شریعت مطلب اگنور کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ سب سے زیادہ قربانی کیا بکروں نے دی ہے؟ اب یہ مذاق میں کر دیا انہوں نے کہ بکرے قربانی دے رہے ہیں، تو گائے بھی تو قربان ہو رہی ہے، بیل بھی تو قربان ہو رہے ہیں، اونٹ بھی تو قربان ہو رہے ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ بکروں نے نہیں دی، لیکن وہی ہنسانے کے لیے بس یہ۔ اور اگر آپ اسلام کے معاملات دیکھیں تو ہمارے اکابرین نے قربانی دی ہے، انبیاء علیہ السلام نے قربانی، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام نے، علماء نے، مجتہدین نے قربانی دی، اور آپ یہ مذاق ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو نوجوانوں کو سمجھایا تھا خاص طور پہ کہ خدا کے واسطے اسلام کو، شریعت کو اپنے مذاقوں کا نشانہ نہ بنائیں، ورنہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے شان بے نیازی کے باعث سیدھا جہنم میں پھینک دے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہاں تو آپ ہمیں 10 گالیاں دے لیں، یہ ڈلتا ہے پروگرام تو نیچے کمنٹس دیتے ہوں گے، الٹے سیدھے کمنٹس میں تو خیر پڑھتا ہی نہیں ہوں، لیکن کر لیں آپ، جرات اچھی طرح کر لیں، لیکن ڈے آف ججمنٹ میں یاد رکھیے گا یہ مذاق اڑانا، اس طریقے کو اسٹیٹس لگانا، کیا فائدہ ہوا؟ چند لوگ ہنس پڑیں گے، بس آپ پہ وبال آخرت آ گیا، اور وہ ہنس کے چلے گئے، آپ ہنس رہے ہیں، ان سب کی ہنسی مذاق ٹھٹے کا سارا وبال آپ کے اوپر ہے۔ اور اگر کوئی اس کی ترغیب پا کر اسی طریقے کی اور چیزیں اپنے اسٹیٹس پہ لگائے یا اسی کوئی پوسٹ وغیرہ بنائے تو آپ کے لیے ایک عظیم الشان گناہ جاریہ۔ تو کچھ سمجھدار بھی ہیں آپ، یہ کہ نہیں ہیں؟ ویسے آپ اپنے آپ کو ہم سب سے فوق 7ویں آسمان پہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، لیکن شیطان کس طریقے سے ہمیں کھلا رہا ہوتا ہے، جیسے پپٹ ہوتے ہیں نا کہ بالکل انگلیوں پہ تار بندھے ہوتے ہیں اور ہلا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق ہی وہ کٹ پتلی چل رہی ہوتی ہے، ہم اس طرح چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ناراض کوئی نہ ہو، اس قسم کے اسٹیٹس بالکل ختم کریں اور شریعت کو مذاق کا نشانہ نہ بنائیں، ورنہ میدان محشر میں آپ مذاق کا نشانہ ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی نے کہا کہ ایک آدمی ہے، اس نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو اس طرح کہا کہ تم میرے جنازے کے پیچھے 40 قدم چل لینا تو تمہیں عدت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا اس نے درست وصیت کی ہے؟ دیکھیں، میں بار بار یہی کہتا ہوں اور میں بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے واسطے علم دین سیکھیں۔ اب یہ مر رہا ہے، قبر میں پہنچ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ برے اعمال کا عذاب ہو اس کو اور دیگر معاملہ، یہ تو ایسا موقع ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل کرے، سابق گناہوں پر توبہ کرے، لیکن مرتے مرتے بھی ایک ناجائز اور حرام کام کی وصیت کر کے چلا گیا۔ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازوں کے ساتھ چلنے سے منع فرمایا۔ نبی کریم نے عورتوں کو سختی سے منع فرمایا۔ پہلی بات تو کہ عورتیں جنازے میں ساتھ نہیں چل سکتی، نبی کریم کی قول کی مخالفت لازم آئے گی، اور یہ وصیت وہی کر رہا ہے حرام اور گناہ کبیرہ کی وصیت۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس نے کہا کہ اگر عورت شوہر مرتا ہے تو 4 ماہ 10 دن عدت ہوتی ہے؟ کس نے کہا کہ جنازے کے ساتھ 40 قدم چل لیں گے تو عدت ختم ہو جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے تو یاد رکھیں کہ جب کوئی مسئلہ بتاتا ہے نا تو اس کو فتویٰ دینا ہی کہتے ہیں، اور فتویٰ دینے کا مطلب یہ کہنا، یہ دعویٰ کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسا فرمایا اور یہ فرمایا نہیں، تو پھر گویا کہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ منسوب کرنا لازم آتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں، تو یہ لعنت کا مستحق ہو گیا۔ بیوی کو باہر نکال رہا ہے، جنازے کے ساتھ چلا رہا ہے، عدت کے اندر باہر نکلوا دیا اور یہ سمجھا کہ عدت ختم ہو جائے گی۔ عدت واجب ہے، کیسے ختم ہو جائے گی؟ اور یہ 40 قدم، یہ تو 40 قدم اس نے کہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کا قدم بس باہر نکالوا دو تو عدت ختم ہو جائے گی،
یہ وہ بیچارے ماں باپ ہوتے ہیں کہ جن کو بیچارہ بھی میں کہوں کہ نہ کہوں، کیونکہ یہ تو لائق سزا ہوں گے آخرت کے اندر. ان کی جہالت ان کو بچا نہیں سکے گی کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو یہ سنا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا. تو ساری دنیا کے سارے دھندے، سب چیزیں ہمیں معلوم کرنے کا ٹائم ہے، اس میں 1.5 ہوشیاریاں ہیں ہماری. ایک دین سیکھنے کے اندر ہم معصوم بن گئے تھے، جی وہ لوگوں نے کہا تھا ہم نے بھی کر لیا، کوئی عذر نہیں سنا جائے گا. اس قسم کے مسائل کا علم سیکھنا فرض ہوتا ہے، اور یہ رسوا ہوں گے میدان محشر میں. تو گویا کہ یہ اس نے جو وصیت کی یہ حرام اور گناہ کبیرہ پر مشتمل تھی، اور اگر عورت نے اس پر عمل کیا اس کا گناہ کا وبال کس کے اوپر آئے گا. اور آپ اندازہ کریں جو آخری وقت میں اپنی بیوی کو ایسی وصیت کر رہا ہے، اس نے زندگی بھر کیا دین سکھایا ہوگا اپنی بیوی کو، اور کیا دین پر چلایا ہوگا. خود بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب، بیوی بھی گناہ کبیرہ کی مرتکبہ، بچے بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر دلیر ہو کر شریعت کے خلاف چلتے رہے ہوں گے. سب کا وبال اس کے اوپر. اور میری پھر بھی اس کے لیے واقعی اگر کوئی شخص ایسا ہے جو فوت ہو گیا اور ایمان بچا کر لے گیا ہو، تو ہم اس کے لیے یہی دعا کریں گے اللہ اس کی بخشش فرما دے. وہ نادان تھا، بے وقوف تھا، اس کو معاف فرما دے. لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسے مرے عذابات قبر میں مبتلا ہو جائے اور شدید قسم کے، پھر پچھتاتا رہے گا کہ کاش میں کر لیتا، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا تھا کہ ایک خاتون ہیں وہ جاب کرتی ہیں اور بڑی مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ان کو یہ جاب لازم کرنی ہے. اب ان کو عدت کرنی ہے، تو کیا عدت میں کوئی چھوٹ مل سکتی ہے یا عدت قائم رہے لیکن وہ وقتی طور پر باہر نکل جائیں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل، ہماری شریعت بہت پیاری شریعت ہے. ہماری بہنیں کہتی ہیں جی شریعت ہر طرح سے ہمیں پابندیاں دیتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. آپ دین اس سے سیکھیں جو واقعی شریعت کو جانتا ہو. تو ہم الحمدللہ کافی عرصے سے چونکہ یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم تمام مسائل پہ تقریباً ہماری نگاہ ہوتی ہے. آپ چلے جاتے ہیں مسجد کے اندر، کوئی بھی داڑھی والا نظر آیا اس سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں تو دین تنگ نظر آتا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو کہ اس خاتون کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور جاب اگر وہ چھٹی نہیں لے سکتی، پہلی چیز چھٹی لے سکتی ہو، جاب سے مل جائے تو پھر واجب ہے گھر میں رہے. اور اگر چھٹی نہیں مل رہی لیکن اس کو یقین ہے کہ اگر میں نہ جاؤں یہ جاب ختم ہو جائے گی، مجھے بہت اچھی جاب مل سکتی ہے، اتنی وہ امپورٹنٹ ہے، تب بھی ان کے اوپر واجب ہے کہ جاب چھوڑ دیں اور عدت پوری کریں. لیکن اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، چھٹی بھی نہیں مل رہی اور اگر یہ عدت پوری صحیح طرح یعنی مکمل کرتی ہیں تو بعد میں کوئی جاب نہیں ملے گی، تو صرف جاب کے ٹائم کے لیے یہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں. کوشش کریں بالکل زینت وغیرہ نہ کریں، سادہ طریقے سے جائیں، اپنا کام کریں اور واپس آ جائیں. اور یاد رکھیں اس طرح باہر نکلنے سے عدت ختم نہیں ہوگی. اگر ان کی 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے تو جائیں، واپس آ جائیں اور اپنی عدت کے ایام پوری کرتے رہیں. روزانہ اس طرح سخت ضرورت کے تحت یہ باہر نکل سکتی ہیں، گناہ بالکل بھی نہیں ہوگا. ایک بھائی نے کہا کہ یہ پڑوسی ملک سے کویسچن تھا، انہوں نے کہا کہ آج کل ہمارے یہاں لوگوں نے اپنے گھروں میں تلوار لگانا شروع کر دی ہے، اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے، اور انہوں نے پوچھا ہے کیا یہ برکت ہے؟ اور ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تلوار تھی ذوالفقار جس کا نام تھا، وہ ہم ذوالفقار گویا کہ گھر میں لگا رہے، تو کیا اس سے برکت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ حضرت علی کے طریق پہ نہیں چلیں گے، تلواریں لگا لیں گے گھر کے اندر تاکہ برکت حاصل ہو جائے. بہرحال یہ کوئی اس طرح نہیں ہے. حضرت علی کی خود تلوار ہوتی تو باعث برکت بھی تھی اور اس کا آپ کے گھر میں ہونا نزول برکت کا سبب بھی بنتا. آپ نے کہیں سے بھی لوہے کی تلوار تیار کی، مشابہت اس کی کر لی اور آپ نے گھر میں لگا لی، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ مباح ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پیار محبت کی وجہ سے اللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو اجر عطا فرما دے، لیکن یہ کوئی اس کنفرم نہیں ہے کہ کوئی حدیث قرآن میں تو نہیں آیا کہ ہم یہ کہیں اس پہ بہت ثواب ملے گا. لگانا میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس طرح کی امیدیں اور اپنے پاس سے ثواب گھڑ لینا، یہ لگائیں گے تو بہت ثواب ملے گا، برکتیں ہوں گی، جب تک شریعت اس کی تائید نہ کرے اس طرح نہ کریں، ورنہ یہ شریعت میں اضافہ کہلائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.